بہت شکریہ عرفان بھٹی صاحب. سامعین السلام علیکم. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے ہر آنکھ روشن، جو کہ آپ رفا FM 102.2 پہ ہر سوموار کے دن 11:30 سے 12 آپ سن سکتے ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل اور رفا FM 102.2 کی مدد سے لائیو ہر پیر کے دن پیش کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی ہم لوگ اس پروگرام میں آنکھوں سے متعلق جتنی بیماریاں ہوتی ہیں یا جتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. آج اس سلسلے کا ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے اور بہت اسپیشل پروگرام. ہم آج کے پروگرام کو اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے ڈاکٹر جویریہ، جو کہ اسکول اسکریننگ کی انچارج ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے راولپنڈی، اسلام آباد میں ٹوین سٹیز میں جتنے بھی اسکولز ہیں ان کو یہ لوگ کور کرتے ہیں. فری آئی کیمپس اور اسپانسرڈ آئی کیمپس یہ لوگ لگاتے ہیں. اس بارے میں بھی ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن، تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ سامعین کو ذرا بتائیے گا، ایک تو آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی کا بھی انٹروڈکشن کروائیے گا اور تھوڑا سا پروسیجر بھی بتائیے گا کہ اگر کسی نے اپنے اسکول میں اپنے اسکول کے بچوں کو چیک کروانا ہو تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہمایوں آپ نے بتایا کہ الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی کی طرف سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی کا مین مشن کیا ہے، ان کا مین موٹو کیا ہے. ان کا مین موٹو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں، وہ لوگ جن کی ایکسیسیبلٹی ٹو ہاسپٹل نہیں ہے، ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. اس کے اندر ہم لوگ 2 پروجیکٹس کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک تو وہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم جنرل پبلک کے لیے فری آئی کیمپس ارینج کرتے ہیں، جس میں ہم ان کے ڈور سٹیپ پہ جاتے ہیں، ان کے ایریا میں جاتے ہیں. وہاں کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آئی کی پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہمیں اپروچ کرتے ہیں تاکہ ہم وہاں جا کے ان کو آئی سروسز دے سکیں. دوسرا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم وہ بلائنڈنیس، وہ ڈیزیزز جو بہت ارلی ایج میں ہو جاتی ہیں اور بچوں کو اور پیرنٹس کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں چلتا اور فیوچر میں وہ ان کے لیے بالکل ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ایج لمٹ تک ٹریٹ ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جو اسکول اسکریننگ کا پروجیکٹ ہے، جس میں ہم سارے اسکولس جو بھی ہمارے پاس ہماری ایکسیسیبلٹی میں، ابھی فی الحال یہ پروجیکٹ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسکولس کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہم ہر اسکول کے اندر جا کے ہر بچے کو اسکرین آؤٹ کرتے ہیں، اس کو آئی چیک اپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اس کو کوئی پرابلم آئی سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اس کو اسکرین آؤٹ کر کے اس کو ہم 3 منتھس کے لیے 6 منتھس کے لیے یہ مارک کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی فی الحال ٹھیک ہے اور اس کا ایک فالو اپ ہونا چاہیے آفٹر 6 منتھس. اگر اس بچے کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کو اپنا کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کارڈ کے اوپر وہ الشفا ہمارے پاس آتا ہے جس میں ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور وہ الشفا بھی جا سکتا ہے، ہم ان کے پیرنٹس کو بھی اویئر کر دیتے ہیں اس چیز کے اوپر تاکہ وہ اگر خدا نخواستہ نہ آ سکیں ہاسپٹل تو اپنے کسی بھی قریبی آئی سرجن کے پاس جا کے چیک کروا سکیں. تو الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی ابھی یہ 2 پروجیکٹس کر رہے ہیں اور ہم لوگ اسکولس کو اور ان چیزوں کو اپروچ کر کے ان کے آرگنائزرز کو، پرنسپلز کو اور جو مہیر حضرات ہوتے ہیں ان کو ہم اپروچ کر کے بتاتے ہیں. یہ راولپنڈی اسلام آباد میں یہ میرے خیال میں صرف سکولز نہیں ہیں، وہ مدرساز یا ایسے دوسرے جو اسلام کی تعلیم بھی دیتے ہیں وہ ادارے یا مساجد میں اگر کوئی بچے پڑھ رہے ہیں ان کو بھی آپ لوگ اس میں اپروچ کرتے ہیں؟ جی بالکل ہمایوں، یہ ہمارا ایجوکیشنل پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم صرف سکولز نہیں یونیورسٹیز کو بھی کور کرتے ہیں کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں جا پاتے کیونکہ ان کی یونیورسٹی کی ٹائمنگز ایسی ہیں، جو ہاسپٹل کی ٹائمنگز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی ہاسپٹلس کلوز ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہاسپٹل کی ٹائمنگز کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. تو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی ایجوکیشنل ادارہ جو ہمیں اپروچ کرتا ہے ہم وہاں پہ کرتے ہیں. لیکن سکولز، ہم نے اس کا نام سکول اسکریننگ اس لیے رکھا تاکہ وہ بچے جن کو اپنے ڈیزیز کا نہیں پتا، جو بتا نہیں پاتے، اس ڈیزیز کو ہم روٹ گراؤنڈ سے ریڈیکیٹ کر سکیں تاکہ ان کو پتا ہو، وہ اویئر ہوں اپنے ڈیزیز سے اور فیوچر میں وہ اس سے کسی قسم کی بھی بلائنڈنس کا شکار نہ ہو. ایک سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں تو کافی زیادہ سکولز ہوں گے جس میں پرائیویٹ سکولز بھی آتے ہیں، گورنمنٹ سکولز بھی آتے ہیں،
تو ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی فگرز یا آپ کا منتھلی جو آپ لوگوں کا ایک کوئی ایسا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو آپ لوگوں نے اچیو کیا ہوا ہو، یا یہ 3 سال سے جو آپ نے یہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا الشفا ٹرسٹ ہاسپٹل نے الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمولوجی کے ساتھ، تو ابھی تک کتنے سکولز آپ لوگوں نے اس لحاظ سے اسکرین کیے ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد میں کتنے ریشو میں جو ہے نا وہ آپ یہ اسکریننگ کرتے ہیں؟ بالکل ہمایوں، اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ جب سے پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے تو انیشلی ہم لوگوں نے اس سارے پروجیکٹ کو زونز کے اندر ڈیوائڈ کیا. ہماری زونل ڈویژن ہے جس میں ہم نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہر ایریا کو زون وائز ڈیوائڈ کر لیا اور ہم اس کو زون وائز لے کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں نے ہمارا ایک زون ہے بھارا کو، ہم نے یہ اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے 3 منتھس میں یا 4 منتھس میں جتنے نمبر آف اسکول جس ایریاز کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، جس میں ہمارے پری اسکیجولڈ اسکولز ہوتے ہیں. ہم بھارا کو کا زون جیسے آج کل کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 300 سم تھنگ پرائیویٹ اسکول ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 50 کے قریب جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول اس زون کے اندر اسپیسیفائی ہوتے ہیں. تو اسلام آباد کا یہ زون ہم نے تقریباً پچھلے 3 مہینے سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ٹارگٹ 5 مہینے ہے. ہم نے اس کے اندر ایک ایوریج ریشو نکالی جس میں یہ پتا چلا کہ ایک اسکول کے اندر، میں آپ کو پہلے ڈیلی بتاتی ہوں پھر میں آپ کو منتھلی بتاتی ہوں. جو ہماری ڈیلی ہے وہ ایک اسکول کے اندر ہماری موسٹلی یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ 500 to 600 ہمیں نمبر آف اسٹوڈنٹس ملتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ اسکولز ہیں اس کے اندر 1000 سے لے کے 2000 تک بھی نمبر آف اسٹوڈنٹس ویری کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں اگر منیمم ہمارے پاس 500 to 700 ہے تو ہماری 2 ٹیمز 2 زونز کے اندر جا رہی ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً ایک دن میں 1000 کی اسٹرینتھ ہم کور کر لیتے ہیں اور ہمارا یہ پروجیکٹ ہم 6 days a week کام کرتے ہیں، صرف 4 days آف ہوتے ہیں اور آپ 1000 کے اکارڈنگلی اس کو کاؤنٹ اپ کر لیں تو تقریباً یہ 26,000 جو ہیں وہ ہمارے ایک ٹیم اور 26,000 جو ہے وہ دوسری ٹیم منتھلی کے لحاظ سے کر رہی ہے. بہت بڑا فگر ہے. تو راولپنڈی اسلام آباد میں ایک آفس میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سے اگر میں بچوں کے مسائل آنکھوں کے پوچھوں تو اس سے بہتر ہے کہ وہ میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ وہاں پہ آن لوکیشن جا کے وہ ساری چیزیں ان کو آبزرو کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو چیک کرتے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایسی آنکھوں کی کون سی بیماریاں ہیں جو کہ بچپن میں یا اسکول لیول پہ بچوں میں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں؟ میں آپ کو ابھی اگزامپل دوں گی. ہم ریسنٹلی ایک، میں نام نہیں مینشن کروں گی، لیکن ہم ایک بڑے ایگزیکٹو اسکول میں گئے. وہاں پہ پیرنٹس بھی تھے اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں جیسے موسٹلی لوگ آتے ہیں تو ادھر ہم لوگوں نے یہ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے پلیٹ فارم کے اوپر یہ اپنا کیمپ ارینج کریں جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تاکہ ہم ان کے پیرنٹس سے بھی مل سکیں اور اویئرنیس دے سکیں ان کے پیرنٹس کو، ان کی ٹیچرز کو، تاکہ انہیں پتا ہو کہ فیوچر میں اس چیز کو، کیونکہ ہم نے صرف اس بچے کو سیو نہیں کرنا، ہم نے پوری کمیونٹی کے بچوں کو سیو کرنا ہے. تو آنے والے جتنے بچے ہیں جو گھروں پہ ہوتے ہیں، جو اس اسکول میں نہیں ہوتے، تو ہم پیرنٹس کی بھی اس کے اوپر کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے ابھی جو ہم نے ریسنٹلی کیمپ کیا اس کے اوپر ایک پیرنٹ میرے پاس، ایک بچے کے پیرنٹس میرے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ مجھے شکایت کرتا ہے کہ مجھے ٹی وی نظر نہیں آتا اور یہ پچھلے دنوں سے اس نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. یہ بہت زیادہ شرارتی بچہ ہے اور یہ ویسے ہی کہتا ہے. جب ہم نے اس کی نظر چیک کی، بلیو می اس کی اتنی، یہ ایک پرائیویٹ اسکول کی بات بتا رہی ہوں، بلیو می اس کی ویژن اتنی کم تھی اور اس بچے کو گلاسز لگ رہی تھی اور ہوپ فلی پرابلی اس نے اس لیے بھی ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا کہ اس کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے پیرنٹس صرف اس لیے کہ نہیں یہ شرارتی ہے. تو میری یہ جتنے بھی لسنرز ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے ایسے سائنس اور سمٹمز شو کرتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی نظر نہیں آتا ہے یا ہمیں بلیک بورڈ نظر نہیں آتا، ہمیں وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا، یا ہمیں ورڈ سیدھے نظر نہیں آ رہے، یا ایک سرٹن ڈسٹینس سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بک نظر نہیں آتی. بچے بے شک شرارت کرتے ہیں لیکن اس چیز کو سیریسلی لیں، اس چیز کو کاؤنٹر کریں اور بچوں کو آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں. اور ان کی مدر میرے پاس رونے شروع ہو گئی کہ ہم نے تو ان کو ہر فیسلٹی دی ہوئی ہے، ہم تو سمجھے شرارت کرتا ہے. تو اس پروگرام کا مقصد ایک اویئرنیس بھی ہے کہ پیرنٹس تک یا وہ لسنرز جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بچوں کی ڈیزیزز کو یا وہ جو شکایت کر رہے ہیں اس کو آن سیریس نوٹس کنسیڈر کریں اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. صحیح ہو گیا.
ایک میں آپ سے اسپانسرڈ یا نان اسپانسرڈ یا فری آئی کیمپس کے بارے میں بھی اس لحاظ سے بھی پوچھوں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں, میں ایک اسکول اگر رن کر رہا ہوں, مطلب اگر میں کسی اسکول کا پرنسپل ہوں, میں نے اپنے اسکول کے بچوں کو چیک کروانا ہے, میں نے الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کو اپروچ کرنا ہے, میں اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ڈاکیومنٹیشن یا ایسا کوئی ریکویسٹ فارم ریکویزیشنز وغیرہ آپ لوگوں کی ہوتی ہیں, یا ایسی کوئی ویب سائٹ, کوئی فیس بک پیج یا کوئی نمبر, کچھ ایسا کچھ جس طریقے سے میں آپ کو اپروچ کروں اور میں اپنے اسکول میں آپ لوگوں کی اسکریننگ, یا الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی میں اور کوئی اس کا طریقہ کار؟ بالکل ہمایوں, اس کے لیے ہم لوگوں کی ویب سائٹ کے اوپر سارے نمبرز ہیں جو ایکٹیو ہیں. جو ہماری مین لائن ہے اس کے ساتھ ایکسٹینشن میں لا سکتے ہیں 394, جو ڈائریکٹ الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے. آپ وہاں پہ ٹیلی فونک ریکویسٹ دے کے تو ہمیں بعد میں ہمارے فیس بک کے اوپر یا ہماری آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ایک ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. اس ریکویسٹ کو ہم فوراً رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن ہمیں جس وقت ریکویسٹ کی جائے گی ہم اس کے 1 مہینہ یا 15 ڈیز کے بعد کی ڈیٹ دے سکیں گے, کیونکہ ہم لوگوں کا اسکیجول 1 مہینہ پہلے کمپلیٹ ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس پری اسکیجولڈ اسکولز ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد ہم اگلے اسکیجول میں اس اسکول کو اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو الشفا کا ایڈریس ہے الشفا جہلم روڈ پہ ڈائریکٹ بھی ہمیں اپنا ریکویسٹ لیٹر بھیج سکتے ہیں. وہ ہمیں صرف یہ ریکویسٹ لکھیں, اپنے اسکول کا ایڈریس لکھیں, اپنے اسکول کی لوکیشن بھیجیں, اپنا کانٹیکٹ پرسن اور نمبر آف دا اسٹوڈنٹس جتنے بھی ان کے پاس ہیں وہ لکھ کے ہمیں ایک ریکویسٹ لیٹر ہمارے الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی کے نام پہ لکھیں. ہم ان سارے لیٹرز کو رسپونڈ کرتے ہیں. ہمیں فیس بک کے تھرو بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے, ہمیں ویب سائٹ کے تھرو بھی, اور ہمیں ڈائریکٹ کال کر کے بھی اپروچ کیا جا سکتا ہے. جی, میں سامعین کو یہاں پہ بتاتا چلوں. سامعین, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیجز پر آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کا نمبر آپ نوٹ کر لیں, 051-5487-820 820 سے لے کر 824 تک, اور ایکسٹینشن جو ہے وہ 354 الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی کی. اور ہماری ویب سائٹ ہے www.alshifai.org. فیس بک پیج بھی ہمارا آپ وزٹ کر سکتے ہیں, facebook.com/alshifai2i. آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں, اور اس وقت آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں. آپ ہمیں فیس بک پہ اس وقت لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ کمنٹس میں اپنے پرابلمز ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں ہمیں کوئی اور رائے دینا چاہتے ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز اور الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کی کولیبریشن کے ساتھ آپ کے لیے یہ پیش کیا جا رہا ہے. اسکول اسکریننگ انچارج الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اگر میں نے ایک کیمپ اسپانسر کرنا ہے تو یہ جو اسپانسر, نان اسپانسرڈ اور فری آئی کیمپ, اس کی کس طریقے سے کیٹیگریز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈیوائڈ کی ہیں؟ دیکھیں ہمایوں, ہمارا جو اسکول اسکریننگ کا پروجیکٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر ہم ڈفرینٹ اسکولس کو وزٹ کرتے ہیں, یہ پروجیکٹ از آل فری. اس کے اندر 1 روپیہ بھی ہم چارج نہیں کرتے, یہ بالکل فری ہے. یہ الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی الشفا کے تعاون سے یہ بالکل فری کمیونٹی سروسز پیش کرتا ہے, کیونکہ ہم لوگ راول پنڈی اور اسلام آباد کی پریمیسز کے اندر ہیں. ہمارے 4 ہاسپٹل ہیں, راول پنڈی, کوہاٹ, سکھر اور مظفر آباد. تو وہ سکولز اور وہ کالجز جو مظفر آباد میں 20 کلومیٹرز کے پریمیسز میں ہیں, وہ سکول کالجز وہ انسٹیٹیوشنز جو سکھر میں ہمارے بیس ہاسپٹل سے 20 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ ہیں, وہ سکولز جو ہمارے کوہاٹ ہاسپٹل, سکھر اور مظفر آباد تینوں کے 20 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ ہیں, وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. وہ فری آف کاسٹ ہے, آؤٹ آف اسٹیشن, کیونکہ راول پنڈی میں ہمارا ہیڈ آفس ہے. تو اسلام آباد کا پورا ڈسٹرکٹ اور راول پنڈی کا پورا ڈسٹرکٹ یہ ہم سارا فری آف کاسٹ کور کرتے ہیں. 20 کلومیٹرز کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے اس کے اندر. ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم فری آئی کیمپنگ کرتے ہیں, اس کے اندر ہمارا یہ فنڈڈ کیمپ ہوتا ہے, کیونکہ وہ کبھی جہلم میں یعنی پنجاب کی پیریفری کے اندر, وہ کبھی KPK کی پیریفری کے اندر, مردان, پشاور, یہاں پہ بھی لگ سکتا ہے. اس کے اندر ہم لوگ یہ کبھی کبھی مخیر حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑی ڈونیشن دیں. وہ ڈونیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فیولنگ کاسٹ جو کہ ان تک پہنچنے تک ہے, وہ گلاسز اور وہ میڈیسن جو ہم
پیشنٹ کو کمیونٹی میں پرووائڈ کریں گے, ایٹ لیسٹ اس کے لیے ایک تھوڑا سا ہمارے پاس ڈونیشن ہو جو کہ ہم ان کی کنٹریبیوشن اور کچھ الشفا اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے تو وہ لوگوں کو پرووائڈ کر سکے. اس کے اندر ہمیں لوگوں کی ہیلپ کی بڑی ضرورت ہوگی, تو وہ لوگ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کیمپ کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ پیسے کسی اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایک کیمپ ارینج کر سکتے ہیں. اس کیمپ کے لیے ہمیں ایک جگہ جیسے کوئی حویلی, کوئی اسکول, کوئی ڈیرا, اس طرح کی کوئی جگہ جس کے اندر 4 سے 5 کمروں کی اکوموڈیشن ہو وہ ریکوائر ہوتی ہے, اور اس کے اندر ہماری وہاں پہ ارینجمنٹ, ڈاکٹرز کی وہاں پہ ارینجمنٹ, یہ ساری آپ نے ارینج کرنی ہوتی ہے. اور ساتھ میں وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ویری اسمال ٹوکن منی جس کے اندر ہماری فیولنگ اور ہمارے میڈیسن کے چارجز اور جو ہماری گلاسز کے چارجز ہیں, اگر وہ کوئی ڈونیشن کے اندر اس کو کور کرنا چاہے تو وہ ہم کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی ہمیں ڈونر کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ کے کیمپ ارینج کر دیں تو وہ ہم ضرور ارینج کرتے ہیں. جی, اس بات کا تو خیر میں خود بھی وٹنس ہوں. دیر, چترال, کیلاش اور گلگت, یہاں پر بھی آپ لوگوں کی اسکریننگز وغیرہ ہوتی ہیں, اور پاکستان کی اور بہت سارے ایسے علاقوں میں کہ جہاں پر لوگوں کو آنکھوں کی سہولیات میسر نہیں ہیں, آنکھوں کے لیے وہاں پہ ڈاکٹرز یا اسپیشلسٹ نہیں ہیں. وہاں پہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل اپنی پوری ٹیم بھیجتا ہے اور وہاں پہ 3-4 دن کی کیمپنگ ہوتی ہے. وہاں پر اکوموڈیشن اور اسپانسرز وغیرہ وہاں پہ ہمارے موجود ہوتے ہیں, اور ہم ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایسے لوگ جن کو یہ بیسک سہولیات میسر نہیں اور وہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کو اپروچ کرتے ہیں, ان کو اسپانسر کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ سہولیات میسر کرنے میں الشفا ٹرسٹ کی مدد کرتے ہیں. اس لحاظ سے ہم رفا FM 102.2 کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں, اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہم ان لوگوں کو کہ جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکٹر کو صرف اس لیے نہیں چیک کرواتے کہ ڈاکٹر کا ایک خوف ہوتا ہے دل میں. تو ایک تو جیسے آپ پہلے ذکر کر رہی تھی کہ آپ کا جو اسکول اسکریننگ کا پروجیکٹ ہے وہ بالکل فری ہے. بالکل. آپ ایک بچے کو اسکول میں چیک کرتے ہیں, اس کے بعد آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ آپ اس کا علاج آن گراؤنڈ یا وہاں پہ ان فیلڈ نہیں کر سکتے. اس کا الشفا میں آنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے, آپ وہاں پہ اس کو ایسا کیا فارم وغیرہ کیا پرووائڈ کرتے ہیں, اور الشفا جب آتا ہے تو اس کے لیے پھر آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ بالکل ہمایوں, اس کے اندر ہم لوگ جب بھی اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم اس اسکول کے اندر سب بچوں کو کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کارڈ کے اوپر ہم ان کی ڈیزیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کو مینشن کرتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی پیریفری میں ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی الشفا تک بھی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, چاہے وہ راول پنڈی اور اسلام آباد ہے. تو ہم ان کا سارا ڈیزیز, ان کی ساری ڈائگنوسس, اس کی جتنا بھی ہم نے اس وقت اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے وہ اس کارڈ کے اوپر مینشن کرتے ہیں. ود دیٹ کارڈ وہ ہمارے پاس الشفا ہے, اس کی ساری ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہوگی. وہ بچے جو 18 سال سے کم ہیں اپنے فادر کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ, اور وہ بچے جو 18 سال کے ہیں یا 18 سال سے زیادہ ہیں وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ الشفا میں آتے ہیں, تو ان کی ساری ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اور وہ لوگ جو نہیں الشفا بھی آ پاتے تو ہم ان ڈیزیزز کو آئیڈینٹیفائی کر کے لکھ دیتے ہیں, اپنے کسی بھی قریبی آئی سرجن کو چیک کروا دیں تاکہ اس کے اوپر ان کو پتا ہو کہ ہم نے اسے کس چیز کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور آگے اس کی فردر ٹریٹمنٹ کس چیز میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ بتا رہی تھی کہ اسکول اسکریننگ میں والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے آپ لوگ اویئرنیس سیشن بھی کرتے ہیں. بالکل. تو ایک اویئرنیس سیشن کے کچھ ٹپس یہاں پہ ہمارے سامعین کے لیے کہ وہ ایسی کیا کیا سچویشنز ہوتی ہیں کہ جب آنکھ میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے یا آنکھ خراب ہو, یا عام لوگ شکایت کرتے ہیں آنکھ چپک رہی ہے, آنکھ ریڈ ہو رہی ہے. بچے کی آنکھ میں آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ کس طریقے کے پرابلمز زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو فرسٹ ایڈ ان کا بتا دیں, اور دوسرا ایسے کوئی خاص ٹوٹکے یا ایسا کوئی طریقہ کار کہ جو بیماری ان کو ہو رہی ہے ان سے پہلے ہی بچا جائے. بالکل ہمایوں, ہمارا یہ اویئرنیس کا جو پروگرام ہے میں تھوڑا سا سامعین کو بتا دوں, اور اگر ہمیں کوئی اسکولس کے بچے, یونیورسٹیز کے بچے بھی سن رہے ہیں تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے ینگ فرینڈز آف الشفا. آپ الشفا کو جوائن کر سکتے ہیں ایز بینگ ینگ فرینڈ آف الشفا. اس کے اندر آپ نے صرف اپنا جو یونیورسٹی کارڈ ہے اور آپ کی یونیورسٹی یا آپ کا جو اسکول ہے اور آپ کے اسکول سے ایک NOC لینا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کمیونٹی کے اندر ایز اے والنٹیئر کام کرنا چاہتے ہیں.
وہ فارم آپ نے اپنی یونیورسٹی سے یا اپنے اسکول سے لے کے آنا ہے اور الشفا کے اندر آ کے آپ نے ایک فارم فل کرنا ہے. وہ ہم اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں گے اور جو لوگ کمیونٹی کے اندر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں. وہ لوگ، وہ ٹیچرز، وہ پیرنٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ وہ فرسٹ ایڈ کر سکیں، وہ ان کو پتا ہو کہ اسکول کے اندر کسی ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا ان کو آئی کی کچھ بیسکس پتا ہوں، تو ہم لوگ ہر سیٹرڈے کو اپنے ہاسپٹل کے اندر مارننگ 9 o'clock to 12 o'clock اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں، جس کے اندر ہم آئی کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ، جرنل ہائیجین سے ریلیٹڈ اور آئی کی کیئر سے ریلیٹڈ ان کو پریزنٹیشنز دیتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، ہمارے ورک شاپس ہوتی ہیں. تو وہ ٹیچرز اور پیرنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمیں ہر سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں. اس کا بھی یہی پروسیجر ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ہمارے پاس الشفا سینٹر فار کمیونٹی آفتھلمالوجی الشفا ہاسپٹل کے اندر جو جیلم روڈ پہ ہے وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور نیکسٹ سیٹرڈے کے اندر پارٹ آف اٹ بن سکتے ہیں. جو آپ نے کوشچن پوچھا ہمایوں کہ کیا ٹپس ہو سکتی ہیں، کیا پریکاشنری میئرز ہو سکتے ہیں، تو وہ میں ایک ایک کر کے اور شارٹ کر کے بتا دوں کہ ایک تو آپ اپنی آئی کو کلین رکھیں، آئی کی ہائیجین کو مینٹین کریں. جتنا آپ آنکھ کو صاف رکھیں گے، پانی سے دھوئیں گے، 80% ڈیزیزز آپ کے آنکھ میں پیدا ہی نہیں ہوتے. اور یہ جنرل باڈی کے لیے بھی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ڈسٹ پڑ جاتی ہے، کوئی اس طرح مٹی کے ذرے پڑ جاتے ہیں، کوئی ریت پڑ جاتی ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آنکھ کے اندر ہی رہ گئی ہے، اس کو پہلے تو پانی سے دھو کے نکالنے کی کوشش کریں. اگر نہیں نکلتا تو فوراً کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو، آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں تاکہ وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایکسیسیبلٹی کسی آئی ہاسپٹل کو نہیں ہے، کسی آئی سرجن کو نہیں ہے، کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو نہیں ہے، تو اگر آپ کی ایکسیسیبلٹی کسی فارمیسی کے پاس ہے تو کوئی بھی آنکھ کی اینٹی بایوٹک، کیونکہ یہ سیف ہوتی ہے، وہ لے کے اپنی آنکھ میں ڈال لیجئے. بچوں کے لیے لائٹ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، تو جب بھی میڈیسن لیں تو بتا کے لیں کہ کس عمر کے بندے کے لیے لے رہے ہیں. اس سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی آئی اسپیشلسٹ کو چیک کرا کے دوائی لیں. سیلف میڈیکیشن بالکل مت کریں، صرف اس صورت میں کریں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے پاس کسی چیز کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. سیکنڈلی، اگر کسی بچے کو اسکول کے اندر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، گھر میں چوٹ لگ جاتی ہے، آنکھ سے خون نکل رہا ہے، کوئی چیز آنکھ میں لگی ہے، نوکدار چیز لگی ہے، اس کو ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش نہ کریں. خدا نہ خواستہ بچے کی آنکھ بھی باہر آ سکتی ہے. کوشش کریں اسی انجری کے ساتھ اس کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں، کیونکہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر اس چیز کو ریموو کر سکتا ہے آپ نہیں کر پائیں گے. تو بلنٹ انجری کو، شارپ چیز کو ایک دم نہیں نکالنا. اگر کوئی آنکھ کے اندر ریڈنس ہے، کوئی بال لگ گئی آنکھ میں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ صرف اگر آبجیکٹ آنکھ میں نہیں رہ گیا، صاف کپڑے کے ساتھ، ٹیشو پیپر کے ساتھ کور کر کے، پریس کر کے کہ بلیڈنگ زیادہ نہ ہو، فوراً ہاسپٹل چلے جائیں. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی آنکھ ویک ہو رہی ہے کسی نیوٹریشنس ڈیفیشنسی کی وجہ سے، کسی کھانے کی کمی کی وجہ سے، تو ان کے لیے جیسے آپ ٹوٹکے پوچھ رہے تھے، تو یہ ہے کہ وہ ساری سبزیاں جو گرین کلر کی ہیں وہ کھائیں. لوکی، سلاد کے پتے، پالک، ککمبر، کھیرا وغیرہ کھا سکتے ہیں. ریڈ کلر کی سبزیاں، اورنج کلر کی گاجر ہے، وائٹ کلر کی مولی ہے، اور اورنجز کا بھی سیزن چلا گیا ہے لیکن ابھی لیمنز ہیں. یلو کلر کے جتنے بھی سٹرس فروٹس آنکھوں کے لیے بہت اچھے ہیں. ابھی آگے میلن آ گیا، واٹر میلن آ گیا. تو ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، آل ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، یہ آپ کی آنکھ کی جو نیوٹریشنس ویلیوز ہیں ان کو بہت ہائی رکھتے ہیں. اور ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ بھی ہے، بچے کم روشنی کے اندر بیٹھ کے نہ پڑھیں اور لیٹ کے پڑھائی نہ کریں. سیکنڈلی، وہ بچے جو کلاس کے اندر بہت پیچھے بیٹھ کے کمپلین کرتے ہیں، دس از فار ٹیچرز، فار پیرنٹس اینڈ فار اسٹوڈنٹس، کہ بچے جو پیچھے بیٹھ کے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں وائٹ بورڈ کلیئر نظر نہیں آتا، یا وہ بچے جو کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی اسکرین صاف نظر نہیں آتی، ایسے بچے ایمرجنسی الرٹ پہ ہیں. ایسے بچوں کو فوراً کسی آئی سرجن کو چیک کروائیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے یا آنکھوں کے پٹھے کمزور ہیں، ان کو فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس چیز کو بالکل مذاق میں مت لیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے ٹیچرز کا بھی اس کے اندر اور پیرنٹس کا بھی، کیونکہ ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ پہنچتا ہے تو وہ بہت ویژن لاس کر چکا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے پروگرام کا وقت کافی لمیٹڈ تھا. ڈاکٹر صاحبہ،
یہ پروگرام آپ کے لیے رفا FM 102.2 نے ارینج کیا تھا، اور ہم رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز کا الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے نمبرز ایک بار دوبارہ نوٹ کر لیجئے، 05154878820 یہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کا لینڈ لائن نمبر ہے، اور اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو www.alshifai.org۔ ہمارے فیس بک پیج کا لنک facebook.com/alshifai2i، آپ ہمیں یہاں پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے FM 102.2 میں ہمارے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے میسیجز کے تھرو۔ 0331574724 میسیجز کے لیے نمبر ہے، اور FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی آپ ہمارے لیے پیغام چھوڑ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر جویریہ کنول، الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے الشفا سینٹر فار کمیونٹی آپتھلمولوجی کی اسکول اسکریننگ کے انچارج ہیں، بہت شکریہ۔ سامعین، میں اپنے 2-3 ایسے اسپیشلسٹ سامعین ہیں جو ہمارے یہ پروگرام ریگولر سن رہے ہیں، خضر ہے، ہرا ہے، سبوخ ہے، آج بھی انہوں نے ہمیں میسج کیے ہیں، اس پروگرام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ پروگرام ہم لوگوں نے یہ ارینج کیا ہے۔ دانیال، نعمان، امبرین، نجمہ، جمیل، اخلاق صاحب، اور ایسے ہمارے اور بھی بہت سارے سامعین ہیں۔ وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ سامعین۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے منڈے کو 11 بجے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی آنکھ کی ایسی بیماری کہ جس کو ہم انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے۔ بہت شکریہ۔